نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام و ناظرین کرام، ہفتہ وار مجلس دین و دانش درس مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الافسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جلد اول مکتوب شریف نمبر 66 اس کا عنوان آپ نے رکھا کہ طریقہ اولیاء نقشبندیہ کی تعریف میں اور اس بیان میں کہ یہ طریق بعین ہی اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا طریق ہے اور دوسروں پر اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی افضلیت میں، اگرچہ حضرت اویس کرنی ہو یا عمر مروانی، خانِ اعظم کی طرف صادر ہوا ہے۔ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے خاص بندوں پر سلام ہے۔ حضرات خواجگان نقشبندیہ قدس سرہم کا طریق اندراج نہایت در بدایت پر مبنی ہے، اور حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انتہا کو ابتدا میں درج کر دیا ہے، اور یہ بعین ہی اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریق ہے، کیونکہ یہ بزرگوار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ہی صحبت میں وہ کچھ حاصل کر لیتے تھے کہ امت کے اولیاء کو نہایت النہایت میں بھی اس کمال سے تھوڑا سا حصہ بمشکل حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی، جو ابتدائی اسلام میں ایک مرتبہ سید اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہوا، اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو خیر التابعین ہیں افضل ہے، جو کچھ وحشی کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ہی صحبت میں حاصل ہوا، اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خصوصیت انتہا میں بھی میسر نہ ہوئی۔ اسی واسطے سب زمانوں میں سے بہتر زمانہ صحابہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے، اور ثم کے لفظ نے دوسروں کو پیچھے ڈال دیا ہے اور درجے کے بعد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو یہ مکتوب شریف نمبر بنیادی طور پر نہ صرف اسلامی تعلیمات کا ایک بنیادی سبق ہے، بلکہ طریقت نقشبندیہ مجددیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی بنیادی تعلیمات کو سمجھنے اور اپنے دل میں جگہ دینے
ذہن نشین کرنے، اور کہیں کوئی گفتگو یا بات ہو جائے کہ یہ کیا ہے بھائی نقش بندی، تو اس کا آپ اچھے طریقے سے جواب دے سکیں، آپ کا دل مطمئن ہو اور دوسروں کو بھی آپ مطمئن کر سکیں۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم الابدان ہے، ایک علم الانساب ہے۔ تو انساب سے مراد ہے نسب، چاہے وہ انسان کا خونی اور اخوانی ہو، والدین کی طرف سے ہو، چاہے وہ علمی، فکری، ادبی، ظاہری، باطنی یا روحانی ہو۔ تو انسان کو اپنے نسب کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے آباء و اجداد کا مکمل طور پہ شجرہ گویا کہ ازبر ہونا چاہیے۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ بہت زیادہ زور دیا، تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گنواندی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پہ آسمان ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا، تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ تو اب یہ پورا قصیدہ جو ہے، قصیدہ کہتے ہیں کسی کی تعریف کرنا، مرثیہ کہتے ہیں مر جانے کے بعد کسی مرنے والے پہ نوحہ خوانی کرنا، تعصب کا اظہار کرنا۔ غزل کہتے ہیں اپنے کسی محبوب کی تعریف کے اندر زمین و آسمان کے کلابیں ملانا، اور نئی نئی ترکیبیں اور نئی نئی باتیں جو ہیں اس سے وابستہ کرنا۔ غالب نے کہا تھا بیویوں سے باتیں کرنا یہ غزل ہے۔ تو کسی نے کہا نہیں میر تقی میر نے ہجر و وصال کے قصے سنانا۔ تو مثنوی ہوتی ہے جس میں شہزادوں اور بادشاہوں کے جنگوں میں کامیابیوں اور کامرانیوں کے قصے جو ہیں وہ اس طرح بیان کیے جاتے ہیں کہ اس میں کچھ غیر انسانی مخلوق بھی ان کی معاونت کرتی ہے، جس طرح فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، جن، بھوت ہیں۔ اگر کوئی یونانی مسلک کو ماننے والے ہیں تو ان میں دیوی دیوتا بھی وہ ڈال دیتے۔ تو بہرکیف یہ قصیدہ جو حضرت اقبال نے خطاب با نوجوانان اسلام کے نام لکھا، اگر ہم اس کو پیش نظر رکھیں تو ہمارے باوجداد تو 2 3 4 پشتے اوپر یا سکھ ہیں یا ہندو ہیں، تو کوئی سید و سادات ہو تو وہ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، علی پاک تک اوپر تک شجرہ نسب جاتا ہے، لیکن موسٹلی جو ہے وہ ہمارے خطہ بر صغیر پاک و ہند کے لوگ جو ہیں وہ انہی نسبتوں سے یہاں آئے ہیں۔ کوئی چیمہ ہے، کوئی چٹھا ہے، کوئی روہیلا ہے، کوئی جاٹ ہے، کوئی کھوکھر ہے، کوئی ناتے ہے، کوئی گجر ہے، کوئی چودھری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جتنی بے شمار پیر وارث شاہ صاحب نے ہیر وارث شاہ کے اندر بڑی تفصیل ساری برادریوں کی بیان کی، اور ایک ایک کا پورا شجرہ نسب بھی بیان کیا۔ تو وہ آلموسٹ سارے جو ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں، ہندو اور سکھوں سے جا کے ملتے ہیں۔ بلکہ لطیفے کی بات ہے کہ وہ اس سال جب سرہند شریف میں گیا تو وہ ہمیں جو گجری کالج بڑا مشہور ہے ان کا، گجری ماتا کالج جو ہے امرتسر میں، یہ سرہند شریف کے قریب ہے،
وہاں انہوں نے بہت بڑا ظہرانہ کہہ لیں، عشائیہ کہہ لیں، ملا جلا سا ایک بہت بڑی تقریب کی۔ خان صاحب مسکرا رہے ہیں کیونکہ یہ بھی ان میں شامل تھے۔ تو وہاں پہ سکھوں نے بھی، ان کے جتنا جتھا تھا وہ بھی آئے ہوئے تھے، ساری انتظامیہ تھی، ایجنسیوں کے لوگ، اور ہمارا بھی پورا جو ایک جتھا یا قافلہ زائرین کا۔ تو گروپ لیڈر ہونے کے ناطے جب سارے سکھ اپنے اپنی بانسری بجا چکے تو انہوں نے کہا جناب اب مسلموں کی باری۔ عام طور میں مسلمانوں کو مسلح کہتے ہیں۔ اب جو ہے یہ لوگ آئے ہیں، یہ تو وہ پھر گروپ لیڈر ہونے کے ناطے جو مجھ سے باتیں میں نے ان سے بیان کی، وہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، میں صرف ایک نسبت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھیں، ہم اگر اس اعتبار سے دیکھیں، ہم سب کا تعلق اسی خطے سے ہے۔ آپ بھی پنجابی، ہم بھی پنجابی، آپ بھی چٹھے، ہم بھی چٹھے، آپ بھی چیمے، ہم بھی چیمے، آپ بھی روہیلے، ہم بھی روہیلے، آپ بھی جاٹ، ہم بھی جاٹ ہیں، آپ بھی کھوکھر، ہم بھی کھوکھر، آپ بھی بڑائچ، ہم بھی بڑائچ۔ میرا ایک بہنوئی صاحب جو ہے وہ سندھو ہیں، ایک بہنوئی جو ہے وہ باجوہ ہیں، میں خود جو ہے وہ ناگرا ہوں۔ تو ایک سکھ نے کھڑے ہو کے مارا نعرہ اپنے دا، اور میں بھی ناگرا جی۔ چلو، تو میں ہماری روحانی نسبت جو ہے وہ نقشبندی ہے، مجددی ہے، فاروقی ہے، صدیقی ہے، علوی ہے، عثمانی ہے۔ تو وہ بعد میں پھر وہ سردار صاحب میرے ساتھ ہی تقریباً جتنا عرصہ رہے وہاں چمٹے رہے، اور کئی تصویریں جو آپ نے دیکھی ہوں اس میں بابا جی کی بھی ہے۔ کہتے ساڈے نا 42 کار نے ناگریاں دے، تو بڑی سونی انہاں مسیت بھی اتھے بنائی ہے، تو میں ویسے کلا ہی سکھ ہاں، باقی سارے مسلمان ہیں۔ تسی اگر آؤ نا تو بڑی تہاڈی قدر تے عزت کرن گے۔ میں سردار جی اتھے ساری جنسی پیچھے لوانی۔ باہر کیف تو اب علامہ اقبال کس کے قصیدے پڑھ رہا ہے؟ ہم تو کوئی رانا سنگا کی نسبت سے ہیں، کوئی روہیلا جو ہے، کوئی راجپوت اور وغیرہ وغیرہ، سارے کوئی مراٹھے ہیں۔ یہ ہماری روحانی نسبت ہے، یہ ہماری قلبی نسبت ہے، یہ ہماری دینی نسبت ہے، تاکہ کسی کو آپ سمجھا سکیں۔ اسلامی قومیت جو ہے وہ برادری سے نہیں بنتی، وہ علاقے سے نہیں بنتی، وہ ایک زبان بولنے سے نہیں بنتی، وہ چمڑی کا رنگ ایک ہونے سے نہیں بنتی، بھئی یہ کالے ہیں لہذا وشی ہیں، یہ گورے ہیں لہذا یہ سارے انگریز ہیں۔ اسلامی قومیت کی بنیاد صرف مذہب سے بنتی ہے۔ انما المومنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، سرکار نے فرما دیا۔ تو اسلامی قومیت کی بنیاد ساری کی ساری کلمہ طیبہ کے اوپر ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل فی امت مسلمہ، بس سمپلی اسپیکنگ۔ سرکار نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول۔ تو اسلامی برادری، اسلامی قومیت کی بنیاد جو ہے وہ مذہب سے ہے، قوم مذہب سے ہے۔ مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ بلکہ علامہ نے تو سمپلی بات سمجھائی کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، بھئی تم سبھی کچھ ہو، باقی برادریوں کے نام نہیں لیے، پیر وارث شاہ صاحب کی طرح نہیں تو پورا قصیدہ یہ بھی بن جاتا۔ تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں۔ تو ہم جو حضرت اقبال یا مجدد پاک جو بات کر رہے ہیں، وہ اسلامی قومیت کا رشتہ ہمارا، ہمارے وہ آباء و اجداد، ہمارے آباء و اجداد سرکار ہیں، ہماری جو اس اعتبار سے امہات المومنین نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں، آقا علیہ السلام روحانی باپ کی طرح ہیں۔
اور ہم سارے کے سارے جو ہیں. باقی رہی دوسری نسبت جو خاندانی ہے، تو اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بھائی تم کو ہم نے ایک جان سے پیدا کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے، اور تمہارے قبیلے اور گروہ بنائے ہیں تاکہ تم واقفیت حاصل کر سکو. باقی رہی یہ بات کہ تم میں بہتر کون ہے اللہ کی نظر میں، تو وہ سب سے بہتر وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا. تو دیکھو نا، غزوہ بدر ہے، اب دو گروہ ہیں، اس کو کہتے ہیں یوم الفرقان، فرق کرنے والا دن. جب حق اور باطن میں فرق کر دیا، ادھر بھتیجا ہے، ادھر چچا ہے، ادھر بیٹا ہے، ادھر بھائی ہے، ایک ادھر بھائی ہے، ایک ادھر بھائی ہے، ادھر باپ ہے، ادھر بیٹا ہے، خاندان ایک ہے، برادری ایک ہے، رنگ ایک ہے، زبان ایک ہے، علاقہ ایک ہے، چہرے مورے ایک ہیں، داڑیاں سب کی ایک جیسی، ایک جیسا سٹائل آف لائف ہے، لیکن مقابلہ ہو رہا ہے ایک دوسرے کے جو گویا کہ خون کے پیاسے ہیں. تو یہ کیوں؟ الحب للہ والبغض للہ، محبت ہے تو اللہ کے لیے، دشمنی ہے تو اللہ کے لیے. تو جس وقت وہ 70 قیدی پکڑے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ جس طرح بنی اسرائیل کے اندر جن لوگوں نے اس بچڑے کی پوجا کی تھی، وہ سامری جادوگر نے ایک سونے کا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا بچہ بنایا جو گائے کا بچہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی خاص قسم کی مٹی جو انہوں نے حضرت جبریل امین کی گھوڑی کے قدموں سے جو سبزہ نکل رہا تھا وہ انہوں نے سنبھال لی تھی، وہ ڈالی تو وہ کوئی ہوا کا اینگل ایسا بن جاتا وہ بیں بیں کرتا. تو انہوں نے کہا بھئی یہ ہمارا دیوتا ہے، یہ خدا ہے، اب اسی نے ہماری مشکل کشائی کرنی ہے، یہی مشکل کشا ہے، یہی حاجت روا ہے، یہی دافع البلا ہے، لہذا اسی کے قدموں میں سجدہ شروع کر دو. تو لگ گئی قوم. حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا خدا کے بندو، یہ تو شرک ہے، اللہ کو چھوڑ کے تم کس کے آگے؟ انہوں نے کہا تمہیں بھی شوٹ کر دیں گے، جان لے لیں گے اگر تم نے اونچا سانس لیا. تو کچھ لوگ ڈر ڈر کے دائیں بائیں ادھر ادھر چھپ چھپ گئے، اور سامری جادوگر یہ کام کر. موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے ہوئے ہیں، اللہ کا تعلیمات، دنیا کی پہلی شریعت، کوہ طور پہ کھنچے خود بخود جانب طور موسیٰ، کشش تیری ہے ذوق دیدار کیا تھی. وہ لے کے آئے تو حیران رہ گئے کہ ساری قوم تو بت پرستی بھی نہیں بلکہ بچہ پرستی کر رہی ہے. چلو گائے اس کی اماں جان ہے، اس کا بچہ انہوں نے شکل میں بنایا. تو سخت ناراض ہوئے ہارون علیہ السلام کو، جیسے کہ قرآن میں داڑھی کے بالوں سے کھینچا. بالکل ان کا جناب یہ مجھے بھی قتل کر دیتے، میں تو جو نہیں ان کے ساتھ شامل تھے جان بچانے کے، علیحدہ ہو گئے. تو پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، فرمایا جو جس کا عزیز جس نے پوجا کی وہ اسی کا گھاٹا اتار دے. تو لہذا ان سب جو مشرکین تھے، جو ظاہر انہی کی قوم سے تھے، بنی اسرائیل سے، وہ پھر ان کو لایا گیا، اور جو جس کا رشتہ دار تھا، جس کے باپ نے کیا بیٹے نے اس کو قتل کیا، جس کا بھائی تھا بھائی نے قتل. سینکڑوں ہزاروں لاکھوں گھاٹی اتر گئے. تو جو پھر رہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا اگر یہی سارے مارے گئے تو میں نبی اور نبوت اور یہ کام کس پہ کرنا؟ تو معاف فرما دی. تو اللہ نے پھر معاف کر دیا جو بچ گئے، پھر وہ قوم بنے. فاروق اعظم نے کہا جس طرح بنی اسرائیل نے کیا تھا، جو جس کا رشتہ دار ہے اسی کا گھاٹا اتارے. 70 جو پکڑے گئے تھے.
ان سے فدیہ یا وہ لے لیا جائے تاوان جو بھی جنگ کا ہے، تو جو پڑھے لکھے ہیں وہ ان پڑھ 10 بچوں کو پڑھائیں، تو ممکن ہے کوئی راستہ نکل آئے بعد میں ان کے توبہ طائب کا یا اصلاح کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر کی رائے کے اوپر کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ تم نے پیسوں کی خاطر ان کو چھوڑ دیا، ان کا علاج تو وہی تھا جو عمر فاروق نے کہا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو یوم الفرقان کہا گیا کہ اسلام کی بنیاد بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ یہ ہے اسلامی قومیت۔ ہمارے آباء و اجداد رانا سانگا نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد ماسٹر تارا سنگھ نہیں ہے، ہمارے پردادا یا لکڑدادا جو ہے اور راجہ رنجیت سنگھ نہیں۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو تھے پچھلے سے پچھلے گورنمنٹ میں، وہ پوتا ہے راجہ رنجیت سنگھ کا۔ لیکن ہمیں اس پہ کوئی فخر نہیں، ہم اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ غرور نہیں کرتے۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم محمدی ہیں، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم چشتی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم صدیقی ہیں، ہم فاروقی ہیں، ہم عثمانی ہیں، ہم علوی ہیں، ہم کرشی ہیں۔ یعنی وہ جو پاک نسبتیں اللہ والوں کے ساتھ ہیں، اب ہمارے آباء و اجداد وہ ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد یہ روحانی جن کے ساتھ ہماری نسبت ہے۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ الاخلاء یومئذ بعضکم لبعض عدو الا المتقون، قیامت کے دن جو ہے وہ تمہارے رشتہ دار عزیز، یہ جو دنیاوی نسبتیں ہیں یہ سب تتر بتر ہو جائیں گے، لیکن جو الا المتقون، جو تقوی کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے اور نبی علیہ السلام کی نسبت کا رشتہ ہے، یہ وہاں بھی ویلڈ ہوگا۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ میں چاہے کتنا ہی بڑا ظالم اور سیاہ کار گناہ کبیرہ کرنے والا بھی میرا امتی ہوگا تو اللہ کی اذن سے میں اس کے لیے بھی التجا کروں، سفارش کروں، غیر مسلم کے لیے نہیں۔ نو ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جو ان کا کفر کا راستہ ہے۔ تو ہمیں اپنے آباء و اجداد جو روحانی نسبت ہے وہ شجرے یاد ہونے چاہیے۔ علم الانساب جو ہے یہ ایک باقاعدہ ایک فن بھی ہے، علم بھی ہے، اور ہمارا جو شجرہ طریقت ہے وہ حقیقی شجرہ طریقت۔ بابا بلے شاہ صاحب کے بارے میں مشہور ہے، انہوں نے ڈاکٹریٹ اس پہ کر لی، تو انہوں نے کوئی بزرگ آئے وہ تشریف سے، انہوں نے کہا کہ تو نے بھلیا ساڈی کوئی خاص خدمت نہیں کیتی، تیرا سا نا اپنے شجرے چ کڈ دینا سیداں وچوں۔ انہوں نے کہا جلدی کڈو، جیڑا سانو سید آ کے سیدھا دوزخ جائے، جیڑا سانو ارائیں آ کے 100 بہشتاں پائے۔ بلے نو سمجھاون آئیاں بہناں تے برجائیاں۔ تو اس نے کہا میرا جو باپ ہے نا، اب اصل شجرہ وہ جو ہے وہ شاہ عنایت قادری ہے، پھر میرا دادا اس سے اوپر اس کا جو شیخ ہے، اس کا شیخ ہے، وہ اس کا شیخ۔ تو لہٰذا مجھے اس تمہارے شجرے کی اب کوئی حاجت نہیں۔ بلے شاہ قصوریوں کے گل قصوروں کی تھی، مرشد جام عنایت کیتا بلے رج رج پیتی۔ تو شاہ عنایت قادری جو ہے وہ میرا اب مرشد ہے، وہی میرا روحانی باپ ہے۔ سرکار نے فرمایا سن لو تیرے 3 باپ ہے، ایک وہ جو جنم دیتا ہے، ایک وہ جو رشتہ دیتا ہے، ایک وہ جو تمہیں نیکی ہدایت و صراط مستقیم پہ چلاتا ہے۔ اور وہ باپ جو تمہیں صراط مستقیم پہ چلاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، علم و عرفان سے تمہارے ظاہر اور باطن کو روشن و مزین کرتا ہے، اس باپ کا درجہ باقی 2 باپ جو ہیں، جنم دینے والا اور رشتہ دینے والا، اس سے بہت زیادہ ہے، بڑھ کے میری نظر میں۔
اب نبی علیہ السلام کی نظر سے اوپر کس کی نظر ہو سکتی؟ اسی لیے سلطان العارفین نے فرمایا نا کہ اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجا ہوں، لو لو دے موڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں، تے اتنا ڈٹھیا منو صبر نہ آوے ہور کدے وال بجا ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو منو لاکھ کروڑا حجا ہوں۔ جس باپ کا درجہ چھوٹا ہے اس کا ایک دفعہ چہرہ دیکھیں ایک اجے مقبول، 100 دفعہ دیکھیں 100 اجے مقبول۔ تو جس باپ کا درجہ بڑا ہے تو یقیناً اس کا دیدار جو ہے وہ سلطان العارفین کہہ لیں لاکھ کروڑا حجاں ہو۔ جس نے جنم دیا اس کو دیکھیں ایک حج، اور جس نے مجھے اللہ کی رضا کا راستہ دیا، قرآن اور تعلیم اسلام کا راستہ دیا، اس کو ایک دفعہ دیکھوں تو مجھے لاکھ کروڑ حجوں کا سوال۔ اب یہی اس کا نقطہ مرکزی نقطہ ہے جو مجدد صاحب نے سمجھایا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کی فضیلت اور افضلیت اور بزرگی کا سبب جو ہے وہ یہ ہے، وہ کوئی دنیاوی نسبت نہیں۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے، حضرت صہیب روم کے رہنے والے، حضرت سلیمان ایران کے رہنے والے، تو لیکن جب سرکار کی وہ غلامی میں آئے، آپ کی نسبت میں آئے، کلمہ پڑھ لیا، تو فرمایا کہ اس سلیمان فارسی کو عام نہ سمجھو، یہ تو میرے اہل بیت میں ہے، وہ حضور کا بن گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ ہر میرا امتی جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ میری آل سے ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کو جو صحبت میسر آئی اور آپ کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ دے کے جو اسلام قبول کیا، ایمان کی دولت حاصل کی، ید اللہ فوق ایدیہم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے محبوب، یہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، آپ نے ان کے ہاتھوں پہ جو اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشا کار ساز۔ تو ان صحابہ کو جو شیخ ملا اور جس شیخ کی صحبت ملی، وہ عام شیخ نہیں، وہ عام نبی نہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ عام رسول نہیں، وہ امام الرسل ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہے۔ تو جو نائب قاصد ہوگا صدر کا، وہ سارے ملک کے نائب قاصدوں کا پاٹے کھائی ہوگا، اور کیا ہوگا۔ جو سربراہ ریاست ہے اس کی خاتون اول ہی ہوگی، بلکہ اس کے گھوڑے بھی وہ گھوڑے اول ہوں گے، اس کی ٹوپی جو ہے اس کی بھی ایک اپنی تاج کی شان ہوگی، اس کی کرسی کا ایک مقام ہوگا، اس کے گھر کا جو ہے وہ شاہی محل سمجھا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو چیزوں کی قدر اور اہمیت اس کی نسبت کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی اینٹ گٹر میں لگ جائے تو ساری زندگی گندگی پڑے گی، اگر وہی اینٹ کعبے کی دیوار کے ساتھ لگ جائے تو لوگ طواف کریں گے۔ اگر کپڑے کی جراب بن جائے تو پاؤں میں ڈال کے پھریں گے، اور کعبے کا غلاف بن جائے تو اس کو چومنا، ہاتھ لگانا بھی سعادت ہو جائے گی۔ کپڑے کی حیثیت کوئی نہیں، لیکن قرآن کا غلاف بن جائے تو اس گتے کو بھی ہم چومنا شروع کر دیتے۔ صفحے تو وہی ہیں، اگر کوئی ناول کو لگیں تو زمین میں رولیں گے، اگر قرآن کے لفظوں کے ساتھ وہ چمٹ جائیں تو پھر ان صفحوں کو بھی چوم چاٹ کے پیار کریں گے۔ سمجھا رہی نا بات؟ تو نسبت جو ہے وہ انسان کو ادنا اور اعلیٰ بناتی ہے۔ جتنی بڑی نسبت، اب اصحاب کہف جو ہیں وہ 7 لوگ میکسی ملین کی قیادت میں، وہ سارے جو ہیں وہ، جس میں دھونی بھی تھا اور جس کے اندر جو ہے وہ دیگر جو اس کے ساتھی تھے، تو ان 7 کے ساتھ ایک ڈاگ بھی تھا،
اب اس کی ڈاگ اس کو جس عرف عام میں ہم کہتے ہیں منع کیا ہے اہل علم نے کہ ان کو وہ لفظ نہ بولے جو گلی بازاروں میں پھرنے والے کتے جو ہیں ان کے لیے بولتے، اس کو جو ہے وہ حضرت قطمیر کہتے ہیں، نام اس ڈاگ کا نام جو ہے حضرت قطمیر۔ بھئی کیا اس کا باپ ڈاگ نہیں، اس کی والدہ بچ نہیں، خاندان نسل تو وہی ہے، لیکن اب اس کی نسبت اللہ والوں سے ہو گئی، وہ اللہ والوں کا وہ ڈاگ اور محافظ اور واچ ڈاگ بن گیا، ان کا خادم بن کے غار کے دھیانے پہ منہ پہ بیٹھ گیا پاؤں پہ سار کے، تو اب وہ ڈاگ جو ہے وہ حضرت قطمیر ہے، اور اللہ والوں کی نسبت کی وجہ سے انسانی صورت میں وہ بھی جنت میں جائے۔ کیوں؟ کیا وہ ڈاگ نہیں تھا؟ وہی، لیکن جب نسبت اس کو اہل اللہ کی مل گئی تو قرآن میں جہاں اللہ نے اصحاب کہف کی شان میں متعدد آیتیں لکھی، 8 جگہ کم و بیش، تو ساتھ ساتھ اس ڈاگ کا بھی ذکر، پھر ذکر، پھر ذکر، پھر ذکر۔ اگر ایک ہے، 2 ہیں تو تیسرا وہ ہے، اگر 3 ہے تو چوتھا وہ ہے، 4 ہیں تو 5واں وہ ہے، 6 ہیں تو 6واں وہ ہے، 7 ہے تو 8واں وہ ہے۔ تو گویا کہ بار بار اس کا نام لیا جائے، تلاوت کی جائے، وظیفہ پڑھا جائے، اس کو سینے سے لگایا جائے، اس لیے کہ وہ نسبت سب سے زیادہ۔ ہمیں اپنی نسبت کا علم ہونا چاہیے، ہمیں اپنے بزرگوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو مجدد صاحب نے یہی بات یہاں جو بنیادی نقطہ بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہے ان کی فضیلت اور اہمیت جو ہے وہ ان کی ذاتی عبادت سے نہیں، ان کی ذاتی خدمات اسلام سے نہیں، کیونکہ صحابی جو ہے وہ عبادت سے نہیں بنتا، صحابی تلاوتوں سے نہیں بنتا، صحابی تو صرف نگاہ مصطفیٰ سے بنتا، صحبت مصطفیٰ سے بنتا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ ہم نے تو حضور کے صحابہ کی شان اور تعریف جو ہے وہ قرآن میں نہیں بیان کی، بلکہ ہم نے تو تورات میں بھی بیان کی، انجیل میں بھی بیان کی۔ کتنی جگہ پہ حضور کے صحابہ کو راشدون کا خطاب دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ سارے اللہ سے راضی ہو گئے۔ کتنے مقامات پہ ان کی توصیف اور تعریف کی، نبی علیہ السلام کی زبان نہیں تھکتی تھی اپنی صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے۔ تو صحابی کس طرح بنا؟ صحبت سے۔ سرکار نے فرمایا سن لو، خیر القرون کرنی، سب سے بہتر دور، بہتر زمانہ میرا ہے۔ تو آپ کا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ ایک ہی۔ ثم الذین یلونہم، ہاں اس کے بعد پھر، ثم کے لفظ سے مجدد صاحب نے لفظ استعمال، ثم پھر، پہلے درجہ وہ ہے جو میرے ساتھی ہیں، پھر ان کا جو اس کے بعد ہے۔ سن لو، پھر ان کا جو ان کے بعد ہے۔ 3 زمانوں کے خیر ہونے کے حضور نے جو ہے وہ گواہی دی۔ تو جو سب سے بہتر زمانہ ہے وہ میرا زمانہ ہے، میرے صحابہ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا جب یہ ایک علم حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں اسماء الرجال کا علم۔ اسماء الرجال کا مطلب ہے کہ حدیث کو روایت کرنے والے جتنے بھی راویان حدیث ہیں، ایک علم روایت ہوتا ہے، ایک علم درایت ہوتا ہے۔ تھوڑی سی کر لے علمی باتیں۔ سرکار نے فرمایا مبارک ہو اس کو اللہ اسے تر و تازہ رکھے، جس نے میرا یہ باتیں سنی، سمجھی اور دل میں جگہ دی، اللہ اسے تر و تازہ رکھے، پھر آگے مخلوق تک پہنچایا۔ ایک علم روایت، ایک علم درایت۔
تو روایت یعنی جو راوی ہیں، بیان کرنے والے، درایت جو کچھ انہوں نے بیان کیا، تو ایک ایک حدیث کی چھانٹ پھٹک کے پہ لاکھوں محدثین نے اپنی زندگیاں صرف کر دی. تو وہ راویان کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کتنا ذہین تھا، یہ کتنا فطین تھا، یہ کتنا سکہ تھا، یہ کتنا کامل الضبط تھا، یہ کتنا سچا تھا یا کتنا سچا نہیں تھا. ہر ایک پہ تبصرہ ہوتا ہے. لیکن جب صحابی کی بات آ جاتی ہے، کسی صحابی 1,40,000 کم و بیش حضور کے صحابہ، پھر زبان بند، خبردار کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ وہ جھوٹا تھا، وہ فراڈیا تھا، وہ فلاں دمکان. جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کی سند دے دی، راشدون کی سند دے دی، حضور نے فرمایا خبردار میرے صحابی کے بارے میں زبانیں بند رکھو. اصحابی کالنجوم بھی یہ مقتدیت مہتدیت، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. میرے صحابہ کو تختہ مشق نہ بنانا، موضوع بحث نہ بنانا، اور ان کے اوپر کوئی نازیبا بات نہ کرنا. جس نے ان کو ستایا وہ ہمیں ستا رہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، انہوں نے جب کہا کہ سب سے بہتر میرا زبان، اس کی محدثین مفسرین علماء نے وجہ بیان یہ کی کہ اب قرآن پاک میں تقریباً 6,666 آیتیں ہیں، اور نبی علیہ السلام کی بہت سے حدیث ہیں. اب ہر صحابی کوئی نہ کوئی آیت لے کے آیا، کوئی نہ کوئی اللہ کا پیغام لے کے آیا، کوئی نہ کوئی حضور کی حدیث لے کے آیا. اور یار اگر وہی بندہ غیر معتبر ہے، اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر وہی معتبر نہیں ہے تو اس کی بات کیسے معتبر ہو سکتی؟ خبر لانے والا ہی بندہ جھوٹا ہے تو اس کی خبر سچی مشکوک ہو جائے گی، رولا پڑ جائے گا. تو لہٰذا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نیت اور اخلاص جو ہے اس کے اوپر، جو یہ کہہ سکتے ہیں کوئی بہت اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے، کسی میں اس کی نسبت اتنا نہیں، لیکن اخلاص حضور کا شرف صحابیت اور آقا کی غلامی اور دین اسلام کی خدمت کے لیے جو ہے وہ ہر وقت تن من دھن انہوں نے قربان کیا. جب سرکار پردہ فرما گئے تو ان میں سب سے زیادہ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو، جن کو حضور نے امیر حج بھی بنایا، اپنا مسلح بھی پیش کیا، اور فرمایا کہ میں آج اپنی جگہ پہ، اپنے مسلح نبوت پہ ابو بکر کے سوا کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا. تو صحابہ نے ان کی بیعت کر کے ان کے امیر المومنین، ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم ان کے پیچھے چل پڑے، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی شریف درجہ. تو پتہ چلا کہ سرکار کے بعد صحابہ میں جس کو سب صحابہ نے اپنا امیر بنا کے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کی اور دل و جان سے ان کے ساتھ انہوں نے وفائیں کی، تو وہ صدیق اکبر حضور کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانی سلام و غار و بدر و قبر، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو اب وہ نسبت جو صدیق اکبر کے ساتھ ہوگی، وہ کیونکہ صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما سب اللہ فی صدری الا وقد سببت فی قلب ابی بکر، او کما قال، جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں علم و عرفان ڈالا تھا وہ سارے کا سارا میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا. تو ارحم امتی بے امت ابو بکر، ان گنت حدیث ہیں، قرآن کی آیات ہیں. سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ جو رحم کرنے والا ہے، میری امت میں رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ جو رحیم ہے
وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مور سے اول جو ہے نبی علیہ السلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر۔ اب باقی سلسلہ قادریہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، ان کی روحانی نسبت کے اعتبار سے مور سے اول وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری تحقیق یہ ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ صدیق اکبر سے ان کے مزاج پہ قائم، سلسلہ چشتیہ سیدنا فاروق اعظم کے مزاج پہ قائم، سلسلہ سہروردیہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے مزاج پہ قائم، اور سلسلہ قادریہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مزاج انداز پہ قائم۔ تو ان میں سب سے افضل البشر بعد الانبیاء، جس طرح حضور صحابہ ساری امت میں افضل ہیں، اسی طرح حضور کے صحابہ سارے نبیوں کے صحابہ سے افضل۔ جس طرح حضور کی امت میں حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں، تو یہ صدیق اکبر ساری امتوں میں صدیق اکبر، فاروق اعظم عادل الصحاب ہے، عثمان غنی کامل حیاء والی ایمان ہے، علی مرتضیٰ یہ عقدہ ہیں، شیر خدا ہیں۔ تو مجدد صاحب فرما رہے ہیں کہ سلسلہ نقشبندیہ جو ہے ان کی بنیاد صحابہ کی طرز پر ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ نے جو رتبہ اور مقام دیا وہ ذاتی عبادت سے نہیں، وہ حضور علیہ السلام کی صحبت سے ہے۔ آپ کی نگاہ محبت ان پہ پڑی، آپ نے مثال دی جس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء غزوہ احد میں جو شہید ہوئے، تو ان کو شہید کرنے کا سبب جو ہے وہ وحشی بنا، اس کا نام جو ہے تاریخ میں، لیکن آپ نے فرمایا تھا یہ وحشی اکرمہ میں ابو جہل چند ایسے تھے کہ یہ کعبے کے اندر بھی چھپ جائیں، گاٹا اتار دو انہیں، کوئی ان کے لیے معافی نہیں ہوگی۔ اس قدر انہوں نے تکلیف پہنچائی، نقصان کیا، لیکن وہ بھیس بدل کے لبادہ اوڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لی، اس سے پہلے کہ کوئی آگے پکڑ کے اس کے دائیں بائیں کرتا۔ اب جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس نے اپنا وہ حلیہ سامنے کیا، تو حضرت وہ واشد، تو سرکار نے اس کو قبول کر لیا، معاف کر دیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اب اس کے الفاظ کو معتبر سمجھا جائے گا۔ ایک قافلے کو، ایک فوجی دستے کو بھیجا سیدنا حضرت خالد بن ولید، جو انہیں سیف اللہ لقب ہے، تو فلاں قبیلے میں جاؤ پتہ کرو کہ وہ کہیں منافق تو نہیں ہو گئے، یا اسلام سے برگشتہ تو نہیں ہو گئی، یا جو بھی عمل تھا۔ تو وہ گئے تو کوئی پراپر آواز نہ آئی، بعد میں پتہ چلا نہیں یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ آپ جب آگے بڑھے تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اس شخص نے یا اذان دینی شروع کر دی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جان بچانے کے لیے گڑبڑ کی اس نے، آپ نے ختم کر دی۔ سرکار تک جب وہ بات پہنچی، اس قبیلے نے آ کے شکایت کی، انہوں نے کہا جی یہ مکر کر رہا ہے۔ میں تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا، مکر کر رہا ہے۔ جب اس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اذان پڑھ دیے، اقرار باللسان، زبان سے اقرار ہو گیا، وتصدیق بالقلب، یہ تو اللہ رب العالمین۔ اور چند منافقین جن کو نبی علیہ السلام نے اٹھا دیا تھا مجلس سے نام لے کے، باقی کسی کے بارے میں کوئی ایسی حکم نہیں کہ ان کے اوپر جو ہے کہ جی ان کا دل میں کھوٹ ہے لہذا ان کو رگڑ دو، ان کا گاٹا اتار دو۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک استحقاق تھا۔ آپ نے اللہ کے حکم سے جن کا منافقت ظاہر ہوئی، آپ نے اٹھا کے مجلس سے نکال دیا، بس باقی کسی کو نہیں اٹھایا۔ تو اس اعتبار سے
جب اس نے کلمہ پڑھ لیا سرکار نے قبول کر لیا۔ تو پھر آپ نے پورا واقعہ ان سے پوچھا، تم واقعہ سناؤ پورا۔ تو جب اس نے بتایا کس طرح میں نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور نیزہ جو آر پار کر دیا، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت امیر حمزہ پھر میری طرف لپکے، میں بڑا بھاگا لیکن وہ اسی صورت کے ساتھ مجھے پکڑنے کے لیے میری طرف آ رہے تھے۔ رستے میں کوئی پتھر آ گیا یا کوئی کھائی آ گئی، اس میں ٹھوکر لگی، آپ نیچے تشریف لے گئے۔ لیکن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مجھے مارے بغیر یہ اس حالت میں جب کہ نیزہ جسم کے آر پار چلا گیا مجھے نہیں چھوڑیں گے، کتنی دور تک وہ میرے پیچھے وہ تعاقب کرتے ہوئے آئے اس نیزے سمیت۔ تو بہرحال سرکار جب دیکھا تو آنکھوں سے آنسو شدت کے ساتھ جاری تھے، لیکن وہ سارا احادیث کے اندر وہ واقعہ تفصیل سے ہے۔ تو سرکار نے کہا تیرا اسلام قبول ہے، لیکن اتنی تاکید ہے کہ تو کبھی میرے سامنے آ کے نہیں بیٹھنا، آنا ہے مجلس میں دائیں بائیں ادھر ادھر بیٹھو، تاکہ تمہیں میں دیکھوں گا تو پھر مجھے میرے چچا جان اور وہ سارا کچھ یاد آئے۔ تو سرکار نے مجدد صاحب ایک دفعہ اس کو اسلام قبول کر لیا، محبت سے دیکھ لیا۔ اب جو غیر صحابی ہیں، چاہے سیدنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سید التابعین صحابہ کے بعد سارے تابعین میں جو افضل ترین ہے وہ ہوں، یا عمر بن عبدالعزیز ہوں، کوئی بھی ہو، تو وہ اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے جس درجے کو حضرت وحشی جو ہے سرکار نے قبول کر لیا اور نے ایک محبت کی نظر ڈال دی اور وہ شرف صحابیت میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سلسلہ نقشبندیہ جو ہے ان کا، کیونکہ مور سے اعلیٰ حضرت صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا طریقہ اصحاب رسول کا طریقہ ہے کہ وہ مرشد کی نگاہ سے وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ ہوتا ہے، مرشد کی نگاہ سے جو ہے وہ تزکیہ ہوتا ہے۔ اور پھر ایک وجہ کہ صدیق اکبر کا سلسلہ ہے، لہذا صدیق اکبر جب سب سے افضل ہے تو ان کا طریقہ بھی سب سے افضل۔ آپ نے فرمایا میری 3 خواہشیں ہیں، اللہ مال دے میں حضور پہ قربان کرتا رہوں جب تک ہوں، سرکار کا چہرہ بدوہا دیکھتا رہوں، اور میری لخت جگر جو ہے سرکار کی غلامی اور خدمت میں ہو۔ تو انہوں نے حضور سے محبت، حضور کی صحبت اور حضور کی خدمت جو ہے اس سے سارا فیض حاصل کی۔ تو لہٰذا سلسلہ نقشبندیہ کے اندر بھی جو سب سے زیادہ شیخ سے فیض حاصل کرتا ہے، شیخ سے محبت کی وجہ سے، اس کی صحبت کی وجہ سے اور اس کی خدمت کی وجہ سے، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اسلام کے نشر و اشاعت کی خاطر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اب غیر صحابی حافظ و عالم و قاری ہو، چاہے جتنی مرضی لمبی عمر ہو، جتنے مرضی عبادات بجا لائی ہوں، چاہے وہ تابعین ہے یا تبع تابعین ہے، یا کسی بھی درجے میں کوئی اس کو غوث کہے یا قطب الاقطاب کہے یا خیار کہے، کسی بھی درجے کا جو مرضی سٹیٹس دے دیں، اس سرکار کے صحابہ جس کو عام سمجھانے کے لیے کوئی ادنا نہیں، ہمارے لیے سارے اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں، تو حضرت وحشی کے قدموں کو نہیں پہنچتا، ذروں کو نہیں پہنچتا۔ کسی نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ افضل ہیں، یا حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے اسلام کی جو ہے وہ سربلندی کے لیے ساری زندگی صرف کر دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں، ان سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ہم رکاب ہو کے جہاد کے لیے نکلے، تو وہ جس گھوڑے پہ بیٹھے اس گھوڑے کے نتنوں میں جو مٹی اور خاک چلی گئی وہ اس خاک جیسے بھی نہیں ہو سکتی،
جتنے مرضی امور خیر ہوں، کیونکہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، تو سورہ عادیات کی پوری 5 آیتیں اللہ مجاہدینوں کے گھوڑوں کی قسمیں کھا رہا ہے۔ کون سے گھوڑے؟ گھوڑے تو بہت ہیں دنیا میں، عربی نسل کے بھی ہیں، فارسی نسل نہیں، وہ گھوڑے جن پہ حضور کے صحابہ بیٹھے اور سرکار کے ہم رکاب ہو کے جہاد کیا، جن کے گھوڑوں کی شانیں اللہ قرآن میں قسمیں کھا کھا کے بیان کرے، تو گھوڑے کا یہ مرتبہ ہے، تو گھوڑے پہ بیٹھنے والے کا کیا ہوگا، جس کے گھوڑے کو اللہ نے اتنی اہمیت اور فضیلت دی ہے۔ تو مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ سلسلہ نقشبندیہ جو ہے، اس کا سارا اس کی جس طرح صحابہ باقی سارے غیر صحابی عبادتیں کر 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 کے جس آخری درجے پہ پہنچتے ہیں، تو صحابی رسول کا پہلا درجہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے آخری درجے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ کا سارا دار و مدار جو ہے، ساری تعلیمات وہ صحابہ کے طریقے کے مطابق ہیں، اس میں لمبے لمبے چلے نہیں، وظیفے نہیں، اس میں سنت کی اتباع ہے، شیخ کی خدمت ہے، محبت ہے، صحبت ہے، دین کی ترویج و اشاعت ہے۔ لہٰذا باقی سلسلوں کی جو انتہا ہے وہ سلسلہ نقشبندیہ کی ابتدا ہے۔ باقی سلاسل میں اللہ اس میں ذات کا ذکر سب سے آخر میں سکھایا جاتا ہے، پہلے یا رحیم و یا کریم و یا عزیز و یا ودود و اللہ کے جو اسماء ہیں، اور دیگر فلاں قصیدہ پڑھیں، قصیدہ نوریہ پڑھیں، فلاں قصیدہ پڑھیں، فلاں پڑھیں، پھر اتنی باتیں کریں، یہ کریں، وہ کریں، مختلف آنکھ کی پکی شے نہ کھائیں، گوشت نہ کھائیں، فلاں نہ کھائیں، دمکار، بعض ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے ان کو عبادات کروائی جاتی ہیں، ان کو ریاضات کروائی جاتی ہیں، مختلف قسم کے چلوں میں ان کو گزارا جاتا ہے۔ تو آخر میں پھر کہا جاتا ہے اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کیسے کہنا ہے۔ تو سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہوتے ہی پہلا سبق ہوتا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ کیسے کہنا۔ تو دوسروں کی جو انتہائی آخری سبق ہے وہ نقشبندیوں کا پہلا سبق۔ پھر دوسرا میں تھوڑا سا اس میں، کیونکہ اب سلسلہ نقشبندیہ جو جس سے ہم سارے وابستہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم نے حوال العارفین میں بھی اس کا ذکر کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ نقشبندیہ کو نقشبندیہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ حضرت شاہ نقشبند بہاؤالدین بخاری کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے یہ نسبت جو نقشبندی ہے، نسبت نقشبندیہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت خواجہ خواجگان خواجہ با یزید بستامی تک اس کو نسبت صدیقیہ کہتے تھے۔ اس سلسلے کا کیا نام تھا؟ سلسلہ صدیقیہ، سلسلہ صدیقیہ، اور سلسلہ صدیقیہ کے ہی نام سے یہ جانے جاتے تھے۔ حضور سے صدیق اکبر، صدیق اکبر سے حضرت سلیمان فارسی، حضرت سلیمان فارسی سے حضرت امام قاسم، حضرت امام قاسم سے حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام جعفر صادق سے شجرے کے مطابق آگے حضرت خواجہ باجزی بستامی رحمۃ اللہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا خواجہ باجزی بستامی سے لے کر خواجہ خواجگان خواجہ عبد الخالق غجدوانی تک اس سلسلے کا نام تھا سلسلہ تیفوریہ۔ حضرت جو ہے یہ باجزی بستامی جو ہے، ان کا لقب ایک تیفوری بھی ہے، تو ان کی نسبت کی وجہ سے اس سلسلے کا نام ہو گیا سلسلہ تیفوریہ۔ پہلے سلسلہ صدیقیہ، تو پھر خواجہ عبد الخالق غجدوانی سلسلہ نقشبندیہ کے وہ بزرگ ہیں کہ جن کے مجلس ذکر میں ریگولرلی حضرت خواجہ خضر علیہ السلام تشریف بھی لاتے تھے، لنگر بھی کھاتے تھے، اور آپ کی سٹنگ بھی ہوتی تھی۔ آپ نے سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ کی 8 اصطلاحات جو ہیں، وہ جو مصطلحات خواجگان نقشبندیہ کہتے ہیں کہ ہماری جو تعلیمات قرآن و سنت کے مطابق جو ہے،
یہ 8 اہم بنیادی اسباق بنتے. جس طرح نظر بر قدم، ہوش در دم، اس کے اوپر اس وقت گفتگو کا موقع نہیں. پھر آگے جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت یہ خواجہ عبد الخالق گجدوانی تک سلسلہ تفوریہ، پھر آپ سے حضرت خواجہ عبد الخالق گجدوانی سے لے کر امام الطریقہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری اویسی المعروف شاہ نقشبند تک اس سلسلے کو سلسلہ خواجگان کہا جاتا رہا. پھر اس کا نام تاریخ کے اندر داتا حضور نے بھی لکھی ہیں ساری چیزیں کشف المحجوب شریف میں، اور یہ ساری باتیں جو ہیں مکتوبات امام ربانی میں بھی. تو پھر اس کا نام ہوا سلسلہ خواجگان. خواجہ یہ عربی فارسی کا لفظ ہے. خواجہ کہتے ہیں ولی اللہ کو، بزرگ کو، درویش کو. جس طرح وہ منگول زبان میں خان کہتے ہیں بڑے آدمی کو، جو ذرا معاشرے میں زیادہ قد کاٹ رکھتا ہو، خان. پھر خان اعظم وغیرہ جو ہے. تو خواجہ یعنی خواجگان اس کی جمع ہوئی. راجہ سے راجگان، بیٹھے ہوئے راجہ صاحب بھی ادھر. تو راجہ سے راجگان، خواجہ سے خواجگان، تو اس کا نام پڑ گیا سلسلہ خواجگان. پھر حضرت شاہ نقشبند بخاری سے لے کر امام ربانی مجدد الثانی تک ان سلسلے کا نام سلسلہ نقشبندیہ پھر مشہور ہو گیا، کہ جو سلسلہ سیدنا شاہ نقشبند بہاؤالدین بخاری جو ہے ان کا سلسلہ. تو شیخ احمد سرندی مجدد الثانی تک جو ہے پہلے سلسلہ صدیقیہ، پھر سلسلہ تیفوریہ، پھر سلسلہ خواجگان، اور پھر اسی کا نام سلسلہ یا نسبت نقشبندیہ. حضرت شاہ نقشبند بخاری سے امام ربانی حضرت مجدد الثانی تک اسے سلسلہ نقشبندیہ کے نام سے پکارا گیا. امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت اور شخصیت سامنے ہونے سے اب اسے سلسلہ مجددیہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. سلسلہ مجددیہ پھر اس کا یہ نام زیادہ مشہور ہو گیا جو مجدد صاحب کی نسبت سے تھا. پھر جو ہے حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے بعض اوقات اس سے سلسلہ نقشبندیہ کو سلسلہ نقشبندیہ علائیہ بھی کہا گیا. علاء الدین عطار سلسلہ علائیہ. اور حضرت خواجہ عبید اللہ حرار کی مناسبت سے اس کا نام سلسلہ نقشبندیہ حراریہ بھی رکھا گیا. اور پھر آگے قبلہ عالم نے بھی لکھا کہ امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت خاصہ کے علاوہ اب اس نسبت اور سلسلہ کے پیروکاروں نے اپنے مشائخ کی مناسبت سے بھی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ ساتھ توکلیہ لکھ لیا. سائیں توکل شاہ بالوی. بعض نے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ نوریہ، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ امینیہ، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ عظیمیہ سعیدیہ وغیرہ. تو اصل یہ سارا اب اس میں جو شاہ نقشبند بہاؤالدین بخاری جن کے نام سے زیادہ معروف ہیں اور ہماری جو تعلیمات کا مرکزی محور ہے وہ تھوڑا سا بیان کیا. باقی حضرت شاہ نقشبند بہاؤالدین بخاری نے اس حوالے سے بتایا کہ ہم کون لوگ ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے 30 برس ہو چکے ہیں کہ جو کچھ میں نے اپنی زبان سے کہا میرے لجپال مولا نے اپنے کرم سے اس کو پورا فرمایا. 30 سال سے میں نے جو کچھ کہا رب کریم نے اس کو پورا کیا. اس میں تفصیلات کا وقت نہیں ہے، بس اتنا رکھیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں محبوب الہی ہیں، تو جو ایک رات اللہ تعالیٰ کے اس کرم کی آغوش میں رہے وہ محبوب الہی. جو 30 سال اللہ کے کرم اور محبت کے آغوش میں رہے، 30 سال. کچھ محب ولی ہوتے ہیں، کچھ محبوب ولی ہوتے ہیں. تو شاہ نقشبند بہاؤالدین بخاری فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ نے یہ کرم کیا. وہ لفظ نہیں آپ نے استعمال کیا، لیکن اس کو کہتے ہیں جو محبوب الہی ہو. 30 سال جو اس درجے اور رتبے اور مرتبے سے فائز و مرام. اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ پڑھنا، اونچی آواز میں اللہ اللہ یا اللہ کا ذکر کرنا، یعنی یہ دوسروں کی
انتہا نقش بندیوں کی ابتدا میں ایک تو اس میں ذات کا ذکر، دوسرا یہ ہے سرکار نے فرمایا کہ ذکر خفی ذکر جہر سے 70 درجے افضل ہے، تو جہر والے 70 درجے پیچھے ہیں ذکر خفی والوں سے۔ تو ہمیں جب شیخ ذکر سکھاتا ہے، بیعت کرتا ہے، تو وہ سب سے پہلے ذکر جہر کی تعلیم دیتا ہے یا خفی کی؟ ذکر خفی کی تعلیم، سانس کے ساتھ یا دل کی دھڑکن کے ساتھ۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ، آپ اللہ کے نام کا ذکر کر اپنے دل میں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ذکر قلبی جو ہے، تیرے سینے میں دم ہے، دل نہیں ہے، تیرا دل گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا کر سے آگے کی یہ نور، چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ تو قلب سلیم چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، لیکن پہلے پیدا تو کرو ویسا قلب سلیم۔ نماز علی الاعلان پڑھو، یہ نہیں کہ دل میں نماز پڑھو، روزہ سب کے ساتھ ہے، حج سب کے ساتھ ہے، زکوٰۃ سب کے ساتھ ہے، لیکن یہ ذکر کا معاملہ، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کر اپنے دل میں، پھر آگے کہا دون الجہر، جہر کے بغیر، ظاہر نہیں کرنا، دون الجہر، جہری کے بغیر۔ اب قرآن کی آیت ہے، اس کے اوپر کوئی بندہ اپنا موقف تو نہیں مسلط کر سکتا۔ بعض ہو سکتا ہے اللہ کو علم ہوگا، بعض کہیں گے نہیں ہم بھی اصل میں اندر سے خفی کر رہے ہیں، ویسے ذرا آواز ذرا سر بنانے کی، تو اللہ نے دون الجہر، پتہ ہی نہ لگے، یا تمہیں پتہ ہو یا جس کا ذکر کر اس کو پتہ ہو۔ فرشتے بھی صاحب لگا کی ہوا تو اندر ہی اندر وہ اپنے اللہ اکبر، نان خماری نان کا جو چڑھی رہے دین رات، حضرت صاحب وہ ہندی کا وہ شعر پڑھتے ہوتے تھے، یعنی ایسا سمجھانے کے لیے بعض کا کہتے ہیں کہ نقشبندیوں کا ذکر، اس کی تاثیر افیم کی طرح ہے، افیون۔ یہ ٹرک ڈرائیور جو ہے وہ شراب نہیں پیتے، شراب پیئیں تو اسی ٹائم گردن کٹ جائے اور سڑک پہ جا مرے، کیونکہ وہ تو پیتے ہی بندہ بعد وہ لو باٹا ہو جاتا، ہلا مچ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے اس کے آنکھوں سے، اس کے انداز سے، اس کی حرکتوں سے کہ یہ ٹون ہو گیا، کہ ہوا اس پہ کچھ گیا ہے شے اندر۔ افہیم جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے آہستہ آہستہ اندر ہی اندر وہ اپنا سلگتی رہتی ہے، بندے کو ہوش قائم رکھتی ہے۔ تو سمجھانے کے لیے قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے کہ ذکر خفی افیون کی طرح یہ اندر ہی دل میں اللہ اللہ ہوتی رہتی ہے، دل، قلب میں، روح میں، سر میں، خفی میں، اخما میں، سارے وجود میں، پھر جدھر دھیان کرے اس کا دل بھی اللہ اللہ کرنے لگ جاتا۔ اب اس نے کوئی کلکاری تو نہیں ماری، وہ اندر سے کر رہا ہے خفیہ طریقے سے۔ یہ فیضان نظر تھا، یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ وہ چپ کر کے بیٹھے بیٹھے نہ پوچھ نظر کی جو لانی ہے، وہ نظر میں ہی ذکر چلا جاتا ہے۔ نظر حقیقت میں وہ نظر ہے جو اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، جو گرے تو خانہ خراب کر۔ تو وہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں۔ وہ ید بیضا جو ہے نا، وہ آستین، وہ قلب ہے، اس کے اندر وہ ذکر ہوتا۔ دل میں آنکھیں ہوتی ہیں، دل میں زبان بھی ہوتی ہے، دل میں کان بھی ہوتے ہیں، دل میں پورا انسان ہوتا ہے۔ دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ ہرگز نہ میرے دلش زندہ شد باشق، ثبت است بر جرید عالم دوام ماں۔ تو وہ قلبی ذکر ہے، وہ خفیہ ذکر ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے سلسلہ طریقت میں وہ ذکر خفی اللہ نے مجھے سکھایا، جس سے وہ سارا نظام، اسی لیے آپ کو شاہ نقش بند کہتے ہیں۔ نقش بند اس لیے کہ خواجہ میر کلال نے کہا بھائی، وہ ان کا تھا یہ برتن بنانے کا کاروبار تھا،
تو مریدوں کی ڈیوٹی تھی بھئی آج تم نے آوا گرم رکھنا ہے، آگ کم ہو تو اور ڈک ڈالنے، اس کے اندر لکڑیاں ڈالنی، پھونکے شوکے مارنے کہیں بجھ نہ جائے۔ تو انہوں نے ڈک شک ڈالے تو ساتھ ذکر شروع کر دیا، یعنی اللہ اللہ سانس کے، تو وہ ایسا دل اس میں شوق لگا کہ وہ پھونکوں کے ساتھ وہ ہو بھی چلتا گیا، اللہ اللہ چلتا، ڈاک بھی ڈالتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں، ڈاک بھی ڈالتے ہیں ذکر بھی، تو اللہ کا ذکر ہو کے ساری رات آوا گرم رہا۔ جب نیکسٹ ڈے وہ آوا ٹھنڈا ہوا، برتن نکالے تو ہر ایک کے اوپر اللہ نقش تھا، ہر برتن پہ۔ تو جب کسی اللہ والے نے دیکھا تو پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ کیا؟ تو اس نے آواز دی، یا شہ نقش بند، نقش مرابہ بند، نقش چنابہ بند کے نقش چنابہ بند کی گویند نقش بند۔ اے برتنوں پہ اللہ نقش کرنے والے، میرے قلب پہ اللہ نقش کر دے، میں بھی نقش بندی بن جاؤں۔ تو اس سے پھر آپ جو ہے، آپ پیر سید علاء الدین سادات گھرانے سے تھے، آپ کا نام تھا، تو نقش بندی جو مشہور ہوئے، وہ نقش بند جو ہے وہ برتنوں پہ بھی آپ کی توجہ نے، سارے برتنوں کے سارے آوے کی وہ کنالیاں پلیٹیں اور جو کچھ بھی تھا ہر ایک اوپر اللہ نقش ہو گیا۔ تو وہ خفیہ طریقے سے وہ توجہ جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، کام ہو جاتا۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ تشریف لاتے تھے، آپ کوئی کلکاری مار کے تو نہیں، آ رہا ہے فیض پکڑ لو فیض، جا رہا ہے فیض، کیچ ہاتھ سے نہ نکل جائے، بس چپکے سے وہ کام ہوتا رہتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضور عرض یہ ہے کہ وہ حافظہ بڑا کمزور ہے، میں چاہتا ہوں آپ کی حدیثیں لکھوں یاد کروں لیکن بھول جانی، وہاں چادر لاؤ، چادر لائے تو سرکار نے 2 دفعہ یا 3 دفعہ آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ انڈیلا، تو ٹھیک ہے حصہ مل گیا۔ اب وہ نظر تو کچھ نہیں آیا، اتنا حافظہ تیز ہوا کہ پھر جو سنی کبھی بھولی نہیں، بلکہ پرانی بھی ساری باتیں یاد آ گئی۔ تو یہ خفیہ کاروائی ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے اس کے حضور بڑی کوشش کر ہوں لیکن پتہ نہیں، جس طرح ہماری کہتے ہیں خالہ رسولہ ادھر آ کے بیٹھ گئی، اللہ اللہ کی بجائے وہ نکل ہی نہیں رہی، کبھی پھوپھی مندہ آ جاتی ہے، کبھی کتنے ایسے حضور نے ہاتھ ایسے لگایا، کتنے حضور ان کو ہی نہیں۔ تو وہ جو توجہ ہوتی ہے اس میں اللہ کے نام کی، اسم اعظم لفظ اللہ ہے جو اس میں ذات ہے، تو جب وہ اس قدر توجہ گہری ہو جاتی ہے تو وہ پھر اب اس پہ جتنے تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، بلکہ علامہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ نہ مسجد سے نہ مکتب سے نہ ہے کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی کلکاری سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ ہم تو دیتے ہیں یہ ایک ادھر یہ ہلا، اے ہلا، اینو ہلا، سینے نہ سینہ ٹکرائے، فیض جا رہا ہے، جس طرح موٹر چلتی ہے۔ تو قبلہ عالم فرماتے تھے ہم نہیں اس کے قائل، سلسلہ نقشبندیہ کا جو تخصص ہے یا اس کی شان ہے وہ اخفاء ہے۔ سرکار نے جب فرما دیا کہ ذکر خفی ذکر جاز سے 70 درجے بہتر ہے، تو مجدد صاحب نے، ہمارے بزرگوں نے، بلکہ بعض ہمارے بزرگ جو زیادہ کلکاریاں شروع کر دیتا تو اس کو مجلس سے اٹھا دیتے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اور میرے مریدوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر خفی کے ذریعے اپنے قرب و محبت کا خصوصی راستہ عطا فرمائے۔ آپ کہیں گے جی بعض نقش بندی بھی کلاتے ہیں، اونچا ذکر کرتے ہیں، پر وہ خود اس پہ جواب دیں اس، وہ کہتے ہیں نہیں پہلے لوگ بڑے نیک و صالح و لطیف مزاج ہوتے تھے، اب موٹے دماغ ہیں، لہٰذا انہیں چیخ کلکاری ماریں گے، جس طرح وہ قوالی قوال جو ہے تھپا تھپ تھپا تھپ تھپ تھپا تھپ تھپ کرتا جاتا ہے، اللہ ہی جانے کون بس، اللہ ہی جانے
وہ کہتے پھر ہمارے دل کا جو تار وہ ہلنا شروع ہو جاتا. تو یہ قوالیاں سننے والے، گانے سننے والے، یہ ڈھولے مائیے سننے والے، جگنیاں سننے والے، تو یہ ڈھول کی تھاپ پہ ناچنے والے، ان کو یہ خفیہ سمجھ نہیں آنا. یا تم آزما کے تو دیکھو، ہو سکتا ہے سمجھ آ جائے. آ جاتی ہے سمجھ. ہمیں تو قبلہ عالم جب فرسٹ ٹائم ہاتھ میں ہاتھ لے کے کرم کیا، اسی وقت قلب کا وہ معاملہ اپنے سٹارٹ کر دیا. بہرحال مچ کین بی سیڈ آن بوتھ سائڈز. ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں جو ہمارا سبق. پھر آپ فرماتے ہیں میرے سلسلہ طریقے میں باقی اہل اللہ کی انتہا کو ابتدا میں درج کر دیا گیا ہے. میرا طریقہ عشق و وفا پر چلنے والا اور قائم رہنے والا، جس قبر میں جائے گا اللہ تعالیٰ چاروں طرف 50 قبر والوں کی بھی بخشش فرما دے گا. میرا طریق صحابہ اکرام کا طریقہ ہے جو صحبت شیخ، محبت شیخ اور خدمت شیخ کے ذریعے تکمیل کی منازل طے کرواتا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا کہ جو کوئی میرے سلسلہ طریقت میں بلا واسطہ یا بالواسطہ داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نوازے گا بشرط استقامت و استواری. میرے سلسلہ بیعت میں چلوں اور ریاستوں کی بجائے التزام سنت کو ہر کامیابی کی سیڑھی بنایا گیا ہے. ایک ہمارے حکیم صاحب ہے، تو میں نے کہا سنا ہماری بیگم نے یہ کہا کہ یار وہ کہ رات کو قوالیاں سنتے ہیں. کہتے ہیں میں 10 قوالیاں سنا تے تا میرے دل دے تار ہل دینے، تو میں دل دے تار ہلانا چاہنا. تو باہر کیف آپ فرماتے بجائے التزام سنت کو ہر کامیابی کی سیڑھی بنایا گیا ہے. نیز میرے طریقے میں مرید کو جذبہ پہلے دیا جاتا ہے، سلوک کی منزل بعد میں طے کروائی جاتی. چاؤ دے اندر پہلا پا دیں شوق طوفان سمندر وانگو اندر ٹھاٹھا مارے، اگ فراق نے مار بگایا وس دے دور پیارے. تو یہ چند جو موٹی موٹی باتیں ہیں مجدد صاحب نے انہی کی طرف توجہ مبذول کروا کے آخر میں آپ لکھتے ہیں ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارک قدس سرہ سے پوچھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ غبار جو رسول اللہ کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھوڑے کے ناک میں داخل ہوا وہ عمر بن عبدالعزیز سے کئی درجے بہتر. پس ناچاری نظرات کا سلسلہ تو ذہب ہے، اور اس طریقہ اولیاء کی زیادتی دوسروں طریقوں پر ایسی ہی ہے جیسے زمانے اصحاب کی زیادتی اوروں کے زمانہ پر ہے. اللہ اکبر. جن لوگوں کو کمال فضل سے ابتدا ہی میں اس پیالہ سے پانی کا گھونٹ پلا دیں، ان کے سوا دوسروں کو ان کے کمالات کی حقیقت پر اطلاع پانا مشکل ہے. ان کو نہیں ہم سمجھا سکتے. ان کا نہایت دوسروں کے نہایت سے بڑھ کر ہوگا. کیا اسکن سے گلستان من بہارے میرا، میری بہار کو کر لے کیاس بستان. سالے کے نگوست از بہارش پیدا شد ہوتا ہے سال ویسا جیسی بہار ہوئے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے. حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ فرمایا کرتے تھے ہم فضلی لوگ ہیں، ہم فضلی لوگ ہیں، ہمارا معاملہ جو ہے فضل کے ساتھ چلتا ہے، صرف اپنی عبادتوں اپنی ریاستوں سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ شامل حال ہوتا ہے. وہاں فضلیہ نعم، میں فضلی ہوں. یہ مالک نے خود اوپر کرم کیا ہے. ایک راستہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ ولایت کا، اس میں ساری عبادتیں ریاستیں کرتے کرتے پھر انسان، اس کو کہتے سلوک. ایک راستہ ہوتا ہے جذب کا. جذب یہ ہے کہ وہ عشق کا راستہ، اس کے دل میں ایسی آگ لگا دیتے ہیں تو نے کیا آتش حل کردہ پلا دی ساکی، پھونک ڈالا ہے بدن آگ لگا دی ساکی. تو وہ اس کے اندر عشق کی آگ ایسی سلگاتے ہیں کہ عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. عشق دیے ریت سارے جہان تو جدا، نہ ارا وے خدا نہ قرا وے خدا، جتے چاند ہے چکا دیں عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا. تو یہ عشق کا راستہ ہے، عقل کا نہیں.
عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے اور اس سے باہر یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔